غلاموں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر وہاں ایک خلفاء ہوتے تھے، حلیف. یہ بات مجھے معلوم ہوئی تھی، ایک سیریز ٹی وی کی میں نے دیکھی تھی 1979 میں جدے میں، فرسان اللہ. یہ جو حضرت سمیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو شوہر تھے حضرت یاسر، ان کا کنوہ کیسے تھا؟ یہ یاسر تھے یمن کے رہنے والے. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آخری نبی کا ظہور مکے میں ہونے والا ہے، اس لیے وہ آئے، یمن کو چھوڑ کر مکے میں آ گئے. اچھا، یہاں قریش کا معاملہ کیا تھا کہ یا تو قرشی رہے گا مکے میں یا قرشی کا حلیف. کسی قرشی کے حلیف برقرار رہ سکتے، یا قرشی کا غلام ہوگا، کوئی بھی ہو، حبشی ہو، کوئی ہو. تو ابو جہل کے چچا تھا ایک، وہ شریف النفس انسان تھا، اس کے حلیف بن کر یہ آباد ہو گئے یہاں. اور اس کی کنیز تھی یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیا. انہیں اللہ نے بیٹا دیا عمار. تو یہ 3 افراد کا گھرانہ تھا. وہ چچا مر گیا، اب ابو جہل کے پاس اختیار آ گیا. اس نے جو ستایا ہے، جو ٹارچر کیا ہے، تذکرہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے. جو حیوانیت اور بربریت. بیٹا جو ہے وہ تو تاب نہیں لا سکا، لیکن اس نے کچھ کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی. پھر بعد میں اپنے آپ کو باندھ لیا حضرت عمار نے کہ میں نے یہ کیا کیا. اب تو حضور ہی مجھے یہاں پر آ کر کھولیں گے تو میں کھولوں گا، ورنہ میں یہی جان دے دوں گا. حضور نے آ کر کھولا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، دین میں اس کی بھی اجازت ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے، بشرطے کہ دل میں ایمان اور توحید موجود رہے. لہذا ٹھیک ہے، رخصت کا معاملہ تھا، تم نے رخصت پر عمل کر لیا. والدین نے تمہاری جو استقامت کا ثبوت دیا. بدترین ٹارچر، بلال کے ساتھ ٹارچر. مار مار کے زخمی کیا ہوا، پھر گھسیٹ کر گردن میں ڈال دی ایک رسی، کھینچو اسے، گھسیٹو گلی کے اندر. اور پتھریلی زمین جسم رگڑے کھا رہی ہے، خون نکل رہا ہے، کھال پھٹ رہی ہے. پھر لے جا کے عین دھوپ میں ڈال کر اس کے اوپر ایک بہت بھاری سل وہ رکھ دی سینے کے اوپر. لیکن وہ کہہ کیا رہے؟ احد 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 احد، ایک کو مانتا. بہرحال یہ جو کچھ ہوا ہے، خباب بن الارت آؤ آ گئے. ان کے نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا دیے گئے. اتارو کرتا، اتار دیا. لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. اسی انگاروں سے کھال جلی، پیٹھ پہ جو چربی تھی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. یہ تعصیب اس طرح کی. حضرت مصعب بن عمیر چچا نے کہا یہ تم کیا عیش کرتے ہو؟ یہ تمہارے جو فوت شدہ باپ ہے وہ مشرک تھا، اس کی دولت ہے، اس پر عیش کر رہے ہو تم، نکل جاؤ یہاں سے. اٹھ کر چلنے لگے. اس کو وہ سمجھا تھا اس کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. یہ ناز و نعام میں پلا ہوا مصعب 200 درہم کا جوڑا بن کر آتا تھا اس کا شام سے، اور معطر اتنا ہوتا تھا اس کا لباس کہ جہاں سے گزر جاتا تھا پورا راستہ جو ہے وہ بہک اٹھتا تھا. تو اس کو تو تارے نظر آ جائیں گے، میں کہاں جاؤں گا. اٹھنے لگے تو اب اس کو اوپر جو جوش ہے، یہ کپڑے بھی اسی مشرک باغ پہ ہیں، اتارو اس کو. اتار دیے. مادر ذات برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس آئے ہیں. ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے. وہ سب کیا ہوا ہے کہ ماں میں موحد ہو گیا. یہ جی توحید، یہ پرسیکیوشن شدید ترین، یہ پرسیکیوشن. اس میں میں نے آپ کو اصل میں بتایا دس از دی ایکسرسائز، ڈسپلن کی پابندی. حکم نہیں ہے، حضور کی اجازت نہیں ہے. ورنہ ایک شخص دیکھتا ہے کہ مجھے تو یہ بھون دیں گے، روسٹ کریں گے ان کوئلوں کے اوپر. اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر مرے گا نا، 1-2 کو تو مارے گا. ڈیسپریٹ انسان. بلی کو بھی آپ کہیں کارنر کر لیں تو آپ پر حملہ آور ہو جائے گی، کیا اس کی جان ہے؟ آنکھوں پر آئے گی سیدھے آپ کے. اجازت نہیں. یہ حکم ماننا جو ہے یہ سب سے مشکل حکم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ برداشت جو چاہے کر دے تمہارا. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریز یور ہینڈ ایون ان سیلف ڈیفینس. جوابی کارروائی تو اور رہا، جوابی کارروائی کا سوال نہیں. ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے.
اتارو کپڑے اتار دیے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ یہی خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، چند صحابہ جن پر یہ کچھ بیت رہی تھی۔ حضور اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی ایک دیوار کے سائے میں، ذرا سایہ تھا، وہاں لیٹے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے، اپنا کوڑا جو ہے یا چادر اس کا تکیہ بنا کر۔ انہوں نے آ کر کہا حضور اب یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ خباب نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، دیکھیے حضور میری پیٹھ کا حال دیکھ لیجیے، آپ اللہ سے مدد کی درخواست نہیں کرتے؟ اللہ تدعو لنا، آپ ہمارے لیے اللہ کو پکارتے نہیں؟ حضور کو برا لگا، آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا، خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے جو لوگ اس راستے میں آئے تھے ان پر تو یہ بھی ہوا کہ ایک گڑھا کھودا گیا، ایک آدمی کو گاڑا گیا آدھا، اور پھر سر کے اوپر آنا رکھ کر چیرنا شروع کیا اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہوا ہے، آگ کے گڑھے جلا کر لوگوں کو جلایا گیا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اور یہ بھی کیا گیا کہ لوہے کے کنگوں کے ساتھ ہڈیوں کے اوپر سے گوشت نیچا انوچ کے اتارا گیا ہے، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ تم جلدی کر رہے ہو، خدا کی قسم اس وقت آ کر رہے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا اور اسے سوائے اللہ کی کسی کا ڈر نہیں ہوگا، بٹ اسٹل یو ہیو ٹو بی پیشنٹ۔ اسی پر آیتیں اتری ہیں سورہ عنکبوت کی، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ وہی اظہار ناراضگی ہے جو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا، وہی اللہ بھی فرما رہا ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور چھوٹ جائیں گے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو ہم نے تو جو بھی پہلے اس میدان میں آئے ہیں ان کو آزمایا ہے، ٹھوک ٹھوک کر بجا بجا کر دیکھا ہے، ان کے خلوص کا امتحان لیا ہے، ان کے صبر اور استقامت کا امتحان لیا ہے۔ ہمارا قاعدہ تو یہ ہے جو آیا ہے وہ سوچ سمجھ کر آئے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے۔ جنت لینی ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آزمائیں گے لازماً تمہیں، خوف سے، بھوک سے، فاقے سے، جان اور مال کے نقصان سے، کیریئرز کی تباہی سے، فصلوں کی بربادی سے آزمائیں گے۔ اور نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں۔ بہرحال اس کے ضمن میں ایک بات جو میں بتا چکی، تو لمبی بات ہو جائے گی نا۔ یہ جو پرسیکیوشن کا دور چلا ہے، ایک بات تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسی کے ذریعے سے نظم کی پابندی کا اصل میں جو اس کی ٹریننگ ہوئی ہے، یو ہیو ٹو اوبے۔ مجھے کسی کتاب میں تو نہیں ملا ہے، لیکن وہی فرسان اللہ بڑی عمدہ سیریز تھی، میں نے بعد میں بہت تلاش کرائی ہے، بہت ہی عمدہ۔ یہ جو میسج فلم ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ، اور بڑی لمبی تاریخ تھی۔ اسی میں یہ بھی تھا وہ جو میں نے آپ کو حضرت یاسر اور سمیہ کا بتایا، اسی میں ایک واقعہ ہے کہ میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے اس لیے میں کہہ نہیں سکتا کہ کوئی اس میں ذوف ہو، کہ ایک مرتبہ صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس میں خطا ہوئی، ابو جہل نے انہیں تھپڑ مارا، انہوں نے بھی جوابی تھپڑ رسید کیا، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود تو 12 جو شرفات تھے وہاں کے، ان کے خاندان سے تھے، غلام نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، کسی کے بیٹے نہیں تھے۔ حالانکہ بیٹوں میں سے آپ کو معلوم حضرت عثمان کو، حالانکہ وہ تو بنو امیہ کے چشم و چراغ تھے، ان کے چچا نے ایک صف کے اندر، چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دیا ہے جس سے کہ جان جو ہے نکلنے کے قریب ہوئی۔ انہوں نے جب تھپڑ رسید کیا جواباً ابو جہل کو، تو حضور نے 15 دن کے لیے مکہ بدر کر دیا، چلے جاؤ مکہ سے باہر، اگر تم صبر نہیں کر سکتے گو آؤٹ۔ یہ وہ